سوال یہ ہے، کہتے ہیں امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کھڑا ہونا اس کا کس وجہ سے مکروہ ہے؟ بھائیو، جب امام کھڑا ہو نماز کے لیے تو وہ مقتدیوں کے ساتھ ٹھہرے. جو محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے نا، مسجد سے بڑا ہوتا ہے، تو اس میں اندر جا کے ٹھہر جائے تو وہ الگ عمارت ہوتی ہے اور مسجد الگ عمارت ہے، کیونکہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے محراب. ادھر جانے پہ تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ امام صاحب جو ہے کہاں ٹھہرا ہے. اس لیے بہتر ہے اگر امام وہاں ٹھہرے تو پاؤں کچھ نہ کچھ باہر رکھے تاکہ سمجھ آئے یہ اس عمارت میں ان مقتدیوں کے ساتھ اتصال اور متصل ٹھہرا ہے. بہتر یہی ہے. ہمارے یہاں رواج ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کے گھر والے کپ، پرچ، سکول، لوٹا، جائے نماز، سرما اکٹھا اٹھاتے ہیں اور ایسے اس کو دیتے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہیلا اسقاط کا معاملہ ہے. اس ہیلا اسقاط کے معاملے سے بچیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. عورتوں کے بارے میں رواج ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو 300 روپے دیتی ہے اور پہلی عورت دوسری عورت کو پھر 500 دیتی ہے. ایسا کرنا اور ایک دوسرے کو دینا کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے کیا ہے. بہرحال یہ لگتا تو سود ہے اور کچھ نہیں ہے. سود ہے. پیسے کم دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہی ہوتا ہے. کم پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہے. باقی پتہ نہیں ہے کیا چکر ہے. سارے پاسے تو کئی رن بخار ہی کہیں کو نہیں لیں دی، تمہارے پاسے 500 دیں دیے. ہاں، سارے پاس تو بخار ہی نہیں لیں دی ایک سال بہ کو. جی ہاں، یہ رنا دی قوم تو خدا بچاوے. پتہ نہیں آپ کیا کیری سال لیتی ہو صاحب کو یہ نہ جو کہہ دے بوئے تھے. اچھا یہ دیکھو تو یہ نلی میں لکھا نا اور تو ادھی ادھوری گال لکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں شادی کے موقع پہ دیتے ہیں، یہ قرض نہیں ہوتا. یہ ویسے نیوتا کی رسم ہے، 300 دے دو تو 500 لے لو. یہ رسم بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدیہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ مجھے بڑھا کر دوبارہ دے گا. ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ تو کاروبار ہو گیا نا، بھئی ایک ڈے تے ڈو گھن، ٹھیک ہے، ڈے گھن وٹا سٹا تھی تھا پیا صحیح. تو یوں نہیں ہوتا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہدیہ دے فی سبیل اللہ دے. میرے خیال میں یہ سلامی تو نہیں ہے وہ جو ولیموں پہ ہوتی ہے. ہاں، اے مصیبت ساری گال پئی ہوئی ہے. یہ جو سلامی والا چکر ہے نا، یہ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ جو ولیمے پہ پیسے لیتے ہیں نا، یہ ہوٹل سے زیادہ ظالم ہے. ہوٹل والے پہلے کھانا دیتے ہیں، بعد میں بل لیتے ہیں، اور یہ پہلے پیسے لیتے ہیں، بعد میں کھانا دیتے ہیں. سلامی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، کوئی شریعت کا حصہ نہیں. آپ نے ہدیہ دینا دلہے کو جا کے دے دو، اس لیے نہ دو کہ لکھ کے رکھو 200 دیتا ہے تو میں 500 دے سا. یوں نہیں ہے. اللہ کے لیے دینا ہے دے دے. ورنہ ولیمہ تو وہ ہے جس کو فی سبیل اللہ خیرات کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے. خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بلائے جائیں، امیر بھی آئیں لیکن غریب بھی آئیں. اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو روک دو. تو غریب تو دوبارہ لوٹانے کی حیثیت میں نہیں ہوتا. تو اس لیے لینے دینے کے چکر کے معاملات آپ نہ رکھا کریں. میں الحمدللہ کسی بھی آج تک مجھے یاد ہے الحمدللہ کسی بھی ایسے ولیمے میں آج تک شریک نہیں ہوا جس ولیمے میں ڈھول باجے ہوں یا جس ولیمے میں 2 نمبری رسم ہو. میں کبھی شریک نہیں ہوا. مجھے پتہ چل جائے میں اسی وقت ہی اٹھ جاؤں. جاتا ہی نہیں ہو، تم جانو تمہارا کام جانو، ہم نے حرام نہیں کھانا. آپ ناراض ہوتے ہو کل کے آج ہو جاؤ. 2 نمبروں پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ پیسے لے دے کر یہ معاملات ہے. ایسے کسی ولیمے میں آپ شریک نہ ہوں. ولیمہ ہوتا ہے اللہ کے. اچھا میں ایک بات کروں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں. میں اپنی چھوٹی عمر کی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو ولیمے ہوتے تھے نا، اس وقت یہ ہال نہیں بنے تھے، میرج لان نہیں تھے، گلیوں میں ولیمے ہوتے تھے. راہ جاتا فقیر جا رہا ہوتا تھا، اس کو بٹھاتے تھے، بھائی بیٹھ جا ولیمہ کھا لے. وہ کھا لیتا، دعائیں دیتا. تو ہمارے ماں باپ کی شادیاں بچ گئیں اور چل گئیں. آج ہماری شادیاں ناکام کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں طلاق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ 2 نمبری ولیمے ہم نے کیے. اس زمانے میں فی سبیل اللہ ولیمے ہوتے تھے. تو بھائی ان غلط رسموں سے ہمیں بچنا چاہیے. مسجد سے لوگ، یہ مسجد ہے، ہاں ماشاءاللہ اردو بھی مسجد لکھی ہوئی ہے. مسجد سے لوگ اچھا بہت سے لوگ مسجد کا پانی اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا سبزی والا دکاندار اپنی سبزی کے لیے استعمال کرتا ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسجد کا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو مسجد ہی کا موٹر چلا کر، مسجد ہی کے نلکے کو چلا کر، مسجد ہی کے پانی کو لیتے ہو تو مسجد کو کوئی ہدیہ بھی دے دیا کرو. مسجد کا بل اپنے ذمے لے لو. پھر آپ کے لیے موٹر چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں بل میں دیتا ہوں، پھر آپ لے لیں. ورنہ اس طرح آپ یہاں سے مفت لے کر اور آگے پیسوں پر بیچو گے تو مسجد کا فائدہ آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. برتھ ڈے، جنم دن منانا کیسا ہے؟
اس کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن جنم دن سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے. جی ہاں، یاد رکھیں، یہ جنم دن آپ نے وہاں سنا ہے تو اس لیے آپ کو پتہ ہے، ورنہ آپ سالگرہ بھی کہہ سکتے تھے. جو جنم دن کا لفظ ہے نا، اے خدا کے لیے یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، یہ تم سے پوچھو گی. دوسری بات، برتھ ڈے منانا نہ شریعت کا حکم ہے، نہ دین کا حکم ہے، نہ اسلام کا حکم ہے. لوگوں کے رسم رواج ہے، رسم رواج سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے. یہ جو سال گرہ کہتے ہو نا، اس پہ تو رونا چاہیے کہ ایک سال گر گیا. سال گرہ، سال چڑھا تو نہیں ہے نا، سال گرہ، اس پہ تو رو کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. نہیں، ڈول ڈمک کے چلتے پہنے ایک سال ڈھہ گیا صحیح، سبحان اللہ. یہ خوش مردی کا حال ہے، یہ انگریز کی رسمیں ہیں بھائی. عام دنوں میں اور محرم میں کالے کپڑوں کے بارے میں تشریف فرمائیں. ہمارے اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں. پسندیدہ لباس سفید ہے، پسندیدہ سفید ہے، کالا جائز ہے. لیکن ہمارے اکابرین علماء محرم میں پہننے سے منع کرتے ہیں کہ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ان دنوں میں آپ نہ پہنیں. اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد، بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو. میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا. میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے. تمہاری نماز نہ ہو اور میں کہوں انہوں نے پیچھے ٹھوکی رکھو، میں نہیں کہوں گا. خالصتاً امام صحیح العقیدہ ڈھونڈیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. آج کل مسجدوں کے اماموں کے ساتھ لوگ برا سلوک کرتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ڈنڈا چاہ کے امام کٹے اپنے مقتدیاں کو بھی ہوں کیڑا حال ہے. سوٹا چاہے تھاپی گھرنا وے ڈو ڈو تھپا آنے کو رکھے. امام کے ساتھ برا سلوک، یار ویسے کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ایک مسجد کا حال مجھے پتا چلا کہ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو سارے مقتدیوں نے امام کا گریبان پکڑ لیا. میں نے کہا وہ امام ہے جس کا گل تو خالد بھائی ہوں اے حال ہے، انہیں سو کیا کرے بندہ، امام کا گلما نہ پکڑو. تن کہاں جائے بندہ، اب کہاں جائیں گے بھائی، کچھ تو سوچے. اچھا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے، ایسے اس کو گالیاں دیتے ہیں جی میں امام نہ ہوئے نہ دی زنانی ہوئے. بنے تھے آج لون گھٹ گھتا ہے بھائی، یہ رولا پاتی پہنو دلہ. او خدا کے بندے، تمہارا امام ہے، وہ بھی انسان ہے. میرا ایک شاگرد ہے، میں تمہیں سناؤں، حضرت عائشہ صاحب میرے ایک شاگرد ہیں. میں ایک مسجد میں گیا، ان کی مسجد میں تقریر کر لیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ شدہ کوئی مغالہ مل ہے، تو مجھے پرچیاں آنا شروع ہو گئی کہ جو امام میچ دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، میں اس کو بھی دیکھوں، اور تیسری پرچی میں لکھا ہوا آ گیا کہ اس امام نے میچ دیکھا، ٹی وی دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ امام ہی ڈٹھی بیٹھے تھے، مقتدی بھی ڈٹھی بیٹھے. تو میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ بھی دیکھتے ہو میچ؟ کہتے جی ہاں. میں کہا جب تھی تھی ہے میچ دیکھنے والے دی، میچ دیکھنے والے دی بھی تھی ہے، ایک ہو جائے. میں نے تو سا کل کی بات ہے، میں اسلام آباد ایئرپورٹ اترا نا، ذوالقرنین اور میں آ رہے تھے. ہم نے وہاں دیکھا ایک داڑھی منڈا ہوا شخص امام بنا ہوا تھا، اور پیچھے داڑھی منڈے اس کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ امام بنا ہے. تو مجھے کہتے ہیں استاد جی امام مقتدی ایک ہو جائیں، نواز ایک بیدے پیچھو تھی دی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوتر، خود ہی مٹی خو کو لگی پئی ہے. تو یہ مسئلہ ہے نا. تو میں نے کہا پھر تمہاری ہوتی ہے. بعد میں نے اس امام سے کہا، میں نے کہا سایہ مویا تو کیوں ٹی وی دیتا ہوں؟ مجھے کہتے ہیں حضرت قسم سے میں نہیں دیکھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس دن ہوٹل سے آ رہا تھا چائے پینے کے لیے، میں رک گیا تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، انڈیا پاکستان کا میچ لگا ہوا تھا، تو میں بھی پاکستانی ہوں نا، میں ہی کھڑو گیا. میں دیکھا کوئی چھکا چوکا دیکھا، کل بھی آوراں دا میچ ہے صحیح. میں وہ ڈٹھا، یہ سارے آدن تیرے پیچھو نہیں تھے بھی. میں موت پیا نہ دیکھے آتا کو کڑی لوڑ آئی، رنہ ہی اتر ہی کھیندن. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے پکڑ لیا. تو بھائی جو آدمی میچ نہیں دیکھتا وہ اپنے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے نا کہ عورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن جس کے گھر میں ٹی وی ہے نا اس کی اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. ایویں نہیں بھی مولوی تو آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے تو آپ یہ جائیں ہو تو سا نہ پوتر یہ جی مقتدی وہ جی امام. ہاں آدن جیسی روح ویسے فرشتے. آج کل مسجد و اماموں کو اچھا ایک بات اور بھی ہے، مسجد کے امام کے ساتھ لوگ برے سلوک کرتے ہیں نا، تو میں نے کہتا ہوں یاد رکھو یہ مسجد کا نوکر ہے، اللہ کے گھر کا ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے. تھوڑا گزارا کرو، یہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے. اگر اس بندے کا وضو نہ ہو اور یہ نماز پڑھا دے، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو امام کی قدر کریں، امام کی وضو ہوگا، امام کے کپڑے پاک ہوں گے تو سب کی ہوگی. تمہارا اللہ کے ہاں عبادت کو مقبول کرانے کا یہ واسطہ ہے، تو اس لیے اس پر نرمی رکھیں. لوگ کہتے ہیں امام مسجد کو تنخواہ دینا کس کتاب میں لکھا ہے؟
اگر تنخواہ دینا چاہیں تو کتنی تنخواہ دیں، دلائل پیش کریں. نہیں، دنیا میں یہ جو دین پڑھاتے ہیں اسلامیات ٹیچر اسکول میں، یہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں، تو اسلامیات ٹیچر کی تنخواہ جائز ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ بھی جائز ہے. سادے بندے. بھائی مسجد کا امام وہ نماز پڑھا رہا ہے، ہمارے لیے وقت نکال کے بیٹھا ہے. اگر یہ جا کر کماتا تو ایک دن میں کتنا کما سکتا؟ تو جتنا یہ کما سکتا ہے اتنی اس کی تنخواہ رکھ دو. حق بنتا ہے اس کو دے دو. آپ نماز کی تنخواہ نہیں دے رہے، آپ وقت کی تنخواہ دے رہے کہ یہ وقت کسی اور جگہ لگاتا تو اس کو کتنا مل سکتا تھا، آپ اس کو یہاں تنخواہیں دیں. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے لیے سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے، اور امام کی تنخواہ سنو تو یقین مانے بکری کو بھی رونا آ جائے. 2000 ہے 4000 ہے 5000 اے امام دی تنخواہ ہے. آپ کی بجلی ٹی وی اور گیس کا بل بہت زیادہ ہوتا ہے، امام کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو تھوڑا گزارا کریں بھائی، اپنے ائمہ کی قدر کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا امام بنا دیا ہے تو آپ حد سے بڑھ کے ان کا تعاون کریں. یہ کرونا آیا تھا نا، راشن بانٹے تھے لوگوں نے. ایک مسجد کے امام سے پوچھا کہ غریب دن آتا لسو، تو میں نے 2 بندوں کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس غریب سے پوچھتے ہو کسی اور غریب کا نام بتاؤ، یہ غریب تمہیں نظر نہیں آتا؟ ایک ہمارا شاگرد ہے وہ امام مسجد ہے، اس کو کسی نے موٹر سائیکل لے کر دیا کہ مول صاحب آپ سائیکل پہ نہ ہو، موٹر سائیکل پہ آیا کرے. بائک لے دیا، 4 مقتدی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے بیٹھ گئے. امام ایجنسیاں دیں صحیح کو موٹر سائیکل کہیں کھنا دیتا ہے. میں کہ تھوڑی لوگ نہ تھی وے، تو سا 4 پھیتیاں والی گڈیاں رکھی کھڑوتے ہوئے امام پچا گیا تو آپ کو امام دے 2 پھیتیاں والا موٹر سائیکل نہیں پچدا. جی ہاں، امام موٹر سائیکل تو چڑھا ہے، کوئی کہے گھر تو نہیں کندھی تو نہیں چڑھ گیا جو تو آپ کو رولا پیا پیا امام کو کہتے گیا. او خدا دے بندے، اس کو عزت ملی ہے، تمہیں لوگ ہدیہ دے دیں تو ٹھیک ہے، اس کو کسی نے لے کر دیا تو کتھی گیا. تو بھائی امام کی عزت کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے. لوگ نہیں کہتے، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا یہ موقف ہے اور ہم جملہ علماء کرام ان کی تائید کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے، ہم اس کو یہودی نہیں کہتے، ہم مسلمان کہہ رہے ہیں. میں عمران خان کو یہودی نہیں کہہ رہا، یہودیوں کا ایجنڈا ہے ان کے پاس، یہودیوں کی ایجنٹی ہے ان کے پاس. کیوں؟ یاری ہے ان کے ساتھ ان کی. اگر یاری نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں جناب عمران خان صاحب کے بچے کس کے پاس پل رہے ہیں؟ اس شخص کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ، اس کے باپ کا نام ہے گولڈ سمتھ، اور ان کی جماعت کا نام ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI، اسرائیل کی یار جماعت ہے. تو وہ کون ہے لوگ جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہو ان کے پاس یہ ایجنڈا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نے اس کے جا کر 2013 میں اس کے لیے ووٹ مانگے ہیں، یہودی جماعت کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، باقی ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے یا اس کو یہودی نہیں کہہ رہے، جس ایجنڈے پر یہ چل رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے 72 آدمی شہید ہوئے. پاکستان انڈیا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی پاکستان یا انڈیا میں بھی آ گئے تھے. سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین کے خاندان کے کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئی ہے، جھوٹ ہے. حضرت حسین رضی اللہ کے خاندان کے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی شہداء ہیں نا، وہاں سیدات لوگ اور سید ہیں، ان کی تعداد 40 سے بھی کم ہے. باقی ان کے دوست اور مددگار تھے، تب جا کر تعداد 72 بنتی ہے، ورنہ 21 یا 35 کے لگ بھگ سیدیں زیادہ نہیں ہیں. دوسری بات کہ حضرت حسین کا خاندان بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک کیوں نہیں آئے؟ ان کی اولادیں آئی ہیں، سادات ہیں. یار میری ماں سید ہے، میری والدہ مکرمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، تو میرے خیال میں 29ویں یا 39ویں پوتی بنتی ہے. تو میں سید ہونے کا انکاری نہیں ہوں، سید ہیں، ہاں سید سچا ہو. جھوٹ کے نام پہ آپ حضور کے خاندان کو بدنام نہ کریں، ورنہ آج کل لوگ جہاں سے بھی ہو میں سید ہوں، اتنے سید بنے ہوئے، اتنے تو سعودیہ میں سید نہیں ہے. تو بھائی سید ہو اصل ہو، جھوٹ نہ بولو. کوئی جھوٹ بولتا ہے نا اپنے خاندان کا، تو حدیث پاک میں اس کو اپنے ابا تبدیل کرنے کا شوق ہے. خاندان بدلنے کا معنی ہے کہ ابے کو تبدیل کر رہا ہے. سجا کو اپنا پیو تبدیل کرنا تو شوق ہے، وہ ہونا سا کیا ہے. لیکن سید ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، سادات ہیں ہمارے ہاں. سادات کی جوتی ہمارے سر کا تاج. میں سادات کی عزت قدر دانی کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ سید ٹھیک ہونا چاہیے. حضرت جی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں تو بالکل نہیں پڑھتا. ہمارے پاس باقاعدہ علماء دیوبند کے دارالعلوم دیوبند سے فتاویٰ موجود ہے. حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا فتویٰ موجود ہے. مختلف دارالفتاء کے فتوے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں.
جو نعت خوان حضرات پیسے مانگتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ ایک نعت خوان آپ کے پاس آئے لاہور سے چل کر ادھر تک، وہ آپ کو نعت سنا جائے، آپ اس کو بلواؤ، آپ اس کو کرایہ نہیں دو گے؟ آپ کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ کیسے کہتے ہیں جو پیسے مانگتے ہیں؟ وہ آپ کو اسی لیے کہتے ہیں بھی آپ ہمارا کرایہ دے، تو آپ ان کو کرایہ دینے کے تو مجاز ہے۔ باقی پیسے تو فقیر مانگتے ہیں، نعت خوان تھوڑی مانگتے ہیں۔ فقیرہ کو ٹھوکی رکھو، جرا مہمان ہے وہ کو بھوکے منہ ٹورو، یہ کہاں سے آ گیا؟ جن کے عقیدے میں شرک ہے بابا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے لیکن قبر پہ جا کے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا، پھر قبر پہ جا کے تدفین کی، اور تدفین کے بعد دعا کی، بالکل جائز ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد ہمارے نبی پاک نے کوئی دعا نہیں مانگی، اور نہ حضور پاک سے اس دعا کے لفظ ملتے ہیں۔ اگر ملتے ہیں تو 2 4 5 ہمیں حدیثیں دکھا دیں جس میں حضور نے اس صحابی کے نماز جنازہ کے بعد فرمایا ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگو، وہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں 2 4 حدیثیں دکھا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت، جی ہاں، فرض نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، صحابہ آمین کہتے۔ اس پر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، اعلاء السنن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن کے جلد اول میں اس پر 7 حدیثیں لکھی ہیں، تو لہٰذا حدیث ثابت۔ ہم اس کو ضروری نہیں کہتے کہ فرض ہے دعا مانگو، مستحب ہے، مسنون ہے، سنت کا کام ہے تو دعا مانگنی چاہیے۔ والی بال کے میچ کے دوران پیسے لگانا جائز ہے؟ بابا والی بال ہو یا کوئی اور بال ہو، پیسے لگانا غلط ہے۔ یہ جو شرط لگاتے ہیں تو قانونی طور پہ بھی غلط ہے، اسلامی تو ہے ہی، قانون میں اس کو سٹا کہتے ہیں اور پتہ نہیں جوا کہتے ہیں۔ تو سن جواری بڑھا کے میرے کو پوچھو بھی جوا جائز ہے؟ سبحان اللہ، نمو نمتھا جن پہاڑو لتا، جوا کہاں جائز ہے خدا کے بندے؟ قرآن کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جوا شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جائیں، بالکل جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ بھائی نعرہ حیدری لگائیں تو پورا لگائیں، نعرہ صدیقی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی اللہ اکبر، نعرہ عثمانی اللہ اکبر، نعرہ حیدری اللہ اکبر، لگانا ہے تو پورا لگاؤ۔ صرف آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، کیوں آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کو نہیں مانتے؟ اگر نکاح کے گواہ ہی مسلمان نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوتا ہے پھر؟ خدا کے بندو کیسی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان، حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں اپنا امام مانا ہے خلافت راشدہ کے دور میں، تو حضرت علی المرتضیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا بھی آپ نعرہ لگائیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایک نعرہ لگائیں گے۔ اب یہاں کوئی بیٹھے بندہ صرف نعرہ صدیقی لگائے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو چھوڑ دے، ہم اسے کہیں گے نہیں بتا رہے نا صحابہ نے کیڑا رولا ہے؟ تو بھئی بات کرنی ہو تو پوری کریں۔ باقی مشکل کشا ایک خدا، مشکل کشا حاجت روا ایک خدا، وہ ہے کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم کسی اور کو عقیدے میں مشکل کشا نہیں مانتے۔ کیا شرک کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا سزا کے بعد جنت جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے خالدن فیہا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ شرک جو کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا، اس کو دوبارہ نکال کے جنت نہیں بھیجیں گے رب۔ امام صاحب جو مقتدیوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں میرا عقیدہ حیات النبی ہے، مگر لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں امامتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں کتی چورا نہ رلی کھڑوتی ہو سی، کوئی مسئلہ ہوگا اس امام کا۔ ایسے لوگ ہمیں کہیں نا، مجھے کہیں، مولانا عبدالصمد کو کہہ دیں ابھی تیرا عقیدہ حیات النبی تیرے پہ جو نہیں پڑھ دے، ہمیں تو لوگ نہیں کہتے، آپ کو تو لوگ نہیں کہتے، اس امام کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت جی مولانا جمیل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے رائیونڈ کے امام صاحب، رائیونڈ مرکز کے مفتی جمیل صاحب، ان کے پاس سرگودا کے علاقے کے 40 مقتدی ایک امام کو پکڑ کے لائے، اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے امام صاحب ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مولانا نے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو عقیدہ حیات النبی مانتا ہوں، یہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یار ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے پیچھے تو لوگ پڑھتے ہیں، تیرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی دالچ کالا ہے، کیا رولا ہے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت شرک والی آیات آتی ہیں قرآن میں شرک کی نفی کرتا ہوں، اسی لیے میرے اوپر نہیں پڑھتے، میرے پیچھے نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی نفی کرتے ہیں، تو ہم بھی شرک کی آیات پر توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن تیرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے بتا، تو نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا جی مماتیوں کے مدرسے سے۔ کہا اے رول ہے تیرے نال، اجی توبہ تیب تھی، اعلان کر ہاتھ چاہ میرے پیو دی توبہ ہے۔ وہ کہنے سے توبہ طلاق کرتا کہ جول تو امام ہے تیری فلانی ڈینگنی، وہ ہر شے موک گئی تھا، تو کوئی رولا تھا ہی نا۔
تو ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سی. اگر یہ نہیں ہے امام صاحب ویڈیو ریکارڈ کرا دے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے, قبر کے قریب سلام سنتے ہیں. جو یہ عقیدہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے, علماء دیوبند سے خارج ہے. میں کہوں گا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے, ہم پڑھیں گے, لیکن بات تو پوری کریں نا. مسئلہ کوئی نہ کوئی ہوندا ہے جی وجہ کو لوگوں کو مسئلہ ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان یہ میں بتا چکا ہوں. حضرت جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. اجی مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو تم ہی کھلاتے ہو نا, نہ کھلاؤ مولویوں کو. لوگ کہتے ہیں مولوی حلوہ کھاندہ ہے. میں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا حلوے کی دکان پہ مولوی گیا ہو, یہ مقتدی جاتے ہیں لے کر آتے ہیں مولوی کو کھلاتے ہیں. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں حلوے کی سب سے بڑی دکان ہے لالا سویٹ ہاؤس, مقبول سویٹ ہاؤس, سارے بزرگ جانتے ہیں. ان کے یہاں CCTV فوٹیج لگے ہوئے ہیں, کیمرہ, جو آتا ہے جو جاتا ہے. ان سے جا کر ایک ہفتے کی ویڈیو فلم لے لو, آپ دیکھو تمہارے پاس مولوی آتے ہیں یا عوام جاتی ہے یہ حلوے لینے والے. اتھا دیکھو چا انہوں نے کیمرہ چاہوچا حضرت کوئی کیمرہ چاہوچا بھی اتھا دیکھو ریکھا داڑھی والے آندن یا سارے یہ بے بھرا آئے کھڑو تھے, کہتے ہیں مولویوں کے لیے لینے جاتے ہیں. ہاں جی مولوی ڈنڈا چاہیے کھڑا تھا والے سے بھی گنن میں دے وے. اور خدا کے بندے جو حلوہ پوری کی دکان ہے نا, یک کے دنیا دار آندن فجر لے حلوہ پوری کھاون واسطے, وقت بدنام مولوی ہے, مولوی کھاندہ. تو بھائی میں نے یقین مانے نہیں دیکھا جو مولویوں کو تو شوگر ہے, وہ حلوہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ادھے مولویوں کو شوگر تھی اب یہ, وہ تو حلوہ نہیں کھاندے, وہ ہون تو چھوڑ دیتا نہیں نا بھال پہلے کھاندے ہیں. تو بھائی یہ تو علماء پر لوگ ایسے بات کرتے ہیں. ہاں اللہ علماء کو وہ نعمتیں کھلاتا ہے جو عام بندہ سوچتا بھی نہیں. یہ دین کی قدر ہے, قرآن کی قدر ہے. عام بندہ کسی کے گھر جائے نا وہ روٹی کھانے کے لیے تو لوگ کہیں گے اے مصیبت ٹکریلا اشارے سے مسلط ہے, اور مولوی کو لوگ منت کر کے بلاتے ہیں آ جاؤ, کھانا بھی کھلاتے ہیں اور واپس میں شکریہ بھی ادا کر, شکر ہے مولوی صاحب آیا تو ہیں. تو علماء کی تو قدر ہے بھائی, یہی تو ان کی قدر ہے. دوسری بات کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں, آپ کہتے ہو مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو مولوی بنا لو, بغیر کمائے کے کھائیں گے. ورنہ تم کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے, ادھر کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. تو کھاون دا ویلا آوے مولوی زیادہ کھاتے ہیں, یہ دو گالیاں رل دیا نہیں, یہ دو گالیاں رل دیا, یہ دو باتیں ملتی ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتا ہے, پھر کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. یہ وہ حال ہے کوئی حاج صاحب کو آ کے حاج صاحب وہ بندہ ریٹھا آوے گنجا وڈے وڈے والا والا. آپ مجھے بتائیں کوئی گنجا بڑے بالوں والا ہو سکتا ہے؟ یا کوئی مولوی عبدالصمد کو آ کے اسے گڈھے کو ریٹھا ہوئے جرا بھجدہ ودا آئی بھی گڈھے بھج دن, وہ اندھے کو ریٹھا ہوئے جرا درزی آئی صحیح ستھن سی سکتا آئی, اندھا تو ڈیٹھا ہی نہیں سی سکتا تو آدھے ستھن سیند ہے. بھائی اندھا دیکھ نہیں سکتا, لنگڑا بھاگ نہیں سکتا, گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا, تو جو کہتا ہے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے, پھر کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں. یہ دونوں باتیں بھی سچی نہیں ہو سکتی, یہ بھی ایسے ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع, یہ بات جمع ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے خواہ سے لوگوں نے علماء پر باتیں کر رکھی ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پہ ڈھول باجے بگواتے ہیں, یہ سیدوں کی توہین نہیں ہے. اگر سید ڈھول باجوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے, لیکن اس کے خاندان پہ نہ بولو. خاندان سید کا بہت اعلیٰ ہے. خدا کا نام مانے, سادات کی قدر کرے. سادات کے ہم غلام ہیں بابا, وہ حضور پاک علیہ السلام کی قوم ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا ہے, انہیں کوڑا مارنے والا سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا. کہتے ہیں کوڑا لگتا ہاتھی چنگاڑ مار کے بھاگ جاتا, لیکن امام مالک ہر کوڑا, امام احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد کہتے ہیں فوت الک, میں نے تمہیں معاف کیا, میں نے تمہیں معاف کیا. کہتے ہیں 40 سے اوپر اس نے کوڑے مارے. امام احمد ابن حنبل معاف کرتے گئے. کسی نے کہا کیوں؟ کہا اسی لیے فوراً معاف کرنا کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس کوڑے پہ مر جاؤں, کل قیامت میں اٹھوں تو حضور پاک کے خاندان کے بندے پر میرا حق نہ ہو. یہ امام احمد ابن حنبل جبل استقامت ہے اس دھرتی کا. پتہ ہے احمد ابن حنبل کون ہے؟ جب فتویٰ دیا نا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر میں قرآن کو قدیم مانتا ہوں, حادث نہیں مانتا, 40,000 علماء ساتھ تھے. جب بادشاہ کی طرف سے گرفتاری آئی تو کہتے ہیں 4,000 رہ گئے, اور جب گرفتاری کے آرڈر کے لیے پولیس آئی تو 40 رہ گئے. ہوتا ہوتا 4 بندے رہ گئے. جب پکڑنے کے لیے پولیس دروازے پر آئی تھی تو 2 رہ گئے تھے, ایک احمد ابن حنبل اور ایک ان کے ساتھ راہوائے بزرگ تھے. 2 ہی بندے تھے. ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا. امام راہوائے کی وفات وہیں ہو گئی. ایک بندہ بچ گیا تھا جس کا نام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, اور وہ اس دھرتی پر ڈٹ گیا. ایک چور بیٹھا تھا, وہ مار کھا رہا تھا,
اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا پریشان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا حضرت امام صاحب میں چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں, پولیس کی مار کھاتا ہوں, برداشت کرتا ہوں, ڈٹ گیا ہوں. میں تو غلط راستے پر مار کھا کے ڈٹا ہوا ہوں, تو حق کے راستے پر ہے, حق کے راستے پہ آج تو بدل گیا, لوگوں کا ایمان بدل جائے گا, مضبوط رہو. فرماتے اس چور کی نصیحت نے مجھے مضبوطی دے دی اللہ کے فضل سے. یہ امام احمد بن حنبل ہر کوڑے پر کہتے تھے میں نے سید کو معاف کیا. میرے منہ سے سادات کے خلاف جملہ نہیں نکلے گا, چاہے سیدوں کا جو بھی کوئی غلط کام ہو, جیسے ڈھول بازی ہے, کام غلط ہے, گناہ کام ہے, لیکن سید کا مخالف نہیں ہوں میں. سید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کی آل کا نام ہے, حضرت امام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام ہے, حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کا نام ہے. ہم کل بھی سادات کو سلام کرتے تھے, میں آج بھی سادات کو سلام کرتا ہوں.